اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ محمد ارسلان نقشبندی آپ کے سامنے اسلام زندہ باد کے پلیٹ فارم سے ایک اہم ترین موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے پاس موجود ہے حضرت علامہ مولانا صادق حسین نقشبندی دامت البرکاتہ العالیہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس علامہ صاحب موجود ہیں اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اہم ترین موضوع آپ کے بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس موضوع کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ آئیے اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال علامہ صاحب کی بارگاہ میں کرتا چلوں کہ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور ایک مسلمان کا اس پر کتنا ایمان ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد تمام تر کی تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے اور حضور پر نور سید عالم سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اخراج کر لینے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین کرام و ناظرین کرام و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسلان بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اسی حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ ایک مسلمان کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اس سوال میں آپ نے دو باتیں پوچھی ہیں، تو میں اسی ترتیب سے سب سے پہلی بات اس کو بیان کرتے ہوئے یعنی عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، پھر ہم اگلے بات کی طرف چلیں گے۔ اگلی جو ہماری بات ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے، یہ دوسری بات۔
تو اس کو میں اس کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. جی جی لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، سبحان. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. بے شک بے شک بے شک. بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. عقیدہ ختم نبوت. ارسلان بھائی، عقیدہ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کیا. صحیح. یہ سلسلہ چلتے چلتے پائے تکمیل تک کہاں آ کر پہنچا، مکمل کہاں ہوا، وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر آ کر سبحان یہ مکمل ہوا. بے شک. اب اس عقیدے پر ایمان رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. صحیح. یعنی یہ عقیدہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا، صحیح. آخری رسول ماننا، صحیح. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. بے شک. صحیح. آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں. آپ اللہ کی طرف سے احکامات لے کر آئے ہیں. صحیح. اللہ کی طرف سے آئے ہیں. صحیح. اور آخر میں آئے، گویا کہ آپ کے بعد اب کسی اور نبی کی گنجائش نہیں رہی. بے شک. صحیح. یہ کوئی ہمارے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورۃ الاحزاب ہے، 22واں پارہ ہے، جو آیت کریمہ میں نے موضوع سخن بھی بنایا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. رب کریم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. صحیح. ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول ہیں. صحیح. وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں. صحیح. یعنی سب نبیوں کے آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور آپ نے اس نبوت کے حوالے سے یہ جو خلا تھا اس کو پر کر دیا. سبحان. حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں صحیح. جو اس محل کے اندر نہیں لگی تھی، ایک خلا باقی تھا. صحیح. اب میرے آنے کے بعد وہ خلا پر ہو گیا. سبحان اللہ. اب جب خلا پر ہو گیا تو اب کی گنجائش باقی کوئی گنجائش نہیں رہی. صحیح. تو یہ اللہ کے نبی کو آخری نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، صحیح. زبان سے اقرار کرنا، صحیح. دل سے اس کی تصدیق کرنا. صحیح. دل سے تصدیق بھی ضروری ہے، دل سے تصدیق بھی ضروری ہے. صحیح. کیونکہ خالی انسان زبان سے جو ہے وہ 1000 دفعہ کہے، صحیح. اگر دل سے اس کی تصدیق نہیں ہے صحیح. تو کام نہیں بنے گا. اچھا. صحیح. وہ تو نفاق کے زمرے میں چلا جائے گا نا. بالکل. یعنی ظاہر کچھ ہے، صحیح. اندر کچھ ہے. صحیح. تو اللہ پاک جو ہے وہ انسان کی نیت دیکھتا ہے. صحیح.
بے شک کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اللہ کسی کی شکل کو نہیں دیکھتا، کسی کی صورت نہیں دیکھتا، کسی کا مال و دولت نہیں دیکھتا۔ صحیح۔ اللہ جو ہے وہ بناؤ سنگار میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ صحیح۔ میرے رب کو جو چیز پسند ہے نا وہ ہے انسان کا عمل جو دل سے کیا جائے۔ صحیح۔ یعنی نیت کو میرا رب دیکھتا ہے، عمل کرتے وقت جو ہے اس کی نیت کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ایک مسلمان امتی اللہ کا آخری نبی دل سے تسلیم کرتا ہے صحیح، اور اس کو تسلیم کر کے وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ واہ، اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا جی کہ ایک مسلمان کا تمام نبیوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، جی صحیح، ایسا نہیں کہ آپ جو ہے کسی نبی کی نفی کریں، صحیح، کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں، کسی کو نہیں۔ ہاں ایسا نہیں۔ یہ تو ہماری بات ہو رہی نا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ آقا کریم علیہ السلام کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ صحیح، اگر آپ آخری نبی نہیں مانیں گے تو آپ ایماندار نہیں ہیں، مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ صحیح، سمجھ رہے ہیں بات؟ صحیح، تو ایسے ہی تمام نبیوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ بے شک، پھر ان تمام نبیوں کے جو آخر ہیں وہ اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی آپ نے ماننا ہے۔ صحیح، یعنی سب انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، صحیح، سب کو مانتے ہیں۔ صحیح، ان سب کو ماننے کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، وہ تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ آخر میں آنے کا مقصد یہی ہے صحیح، کہ اب میرا نبی آ گیا، اب جو ہے یہ نبوت کا جو سلسلہ ہے، صحیح، اب یہ فائل جو تھی جی جی جی، وہ مکمل ہو گئی ہے، مکمل، جس میں نام درج ہو رہے تھے نا، صحیح، حضرت آدم صفی اللہ آئے، صحیح، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے جو حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، دیگر جتنے بھی یعنی انبیاء کرام صحیح، علیہ السلام ہیں، سب کے نام یعنی اس فائل میں ہیں۔ صحیح، تو وہ فائل آ کر مکمل کہاں ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اب یہ کمپلیٹ ہو گئی، اب فرمایا کہ آخری نبی بھی تسلیم کرنا ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ تمام نبیوں سے زیادہ ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اس کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات ہیں، سبحان اللہ، امام الانبیاء ماننا، سید الانبیاء تسلیم کرنا، سرور کائنات کہنا، صحیح، ماننا۔ تو یعنی یہ ساری باتیں اس بات پر دلیل ہیں، شاہد ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے جب ان کو یہ امام الانبیاء کہا جاتا ہے، صحیح، سرور کائنات کہا جاتا ہے، سید الانبیاء کہا جاتا ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں سردار جو ہوتا ہے جی، وہ بڑا ہوتا ہے، صحیح، اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی شان عرفہ والا ہوتی ہے۔ صحیح، اور پھر ایک اور آپ دیکھیں، تھوڑا سا اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے بھی سمجھتے ہیں، صحیح، جو بڑی شان والا ہوتا ہے، بڑے مرتبے والا ہوتا ہے،
علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، کریکٹر کے لحاظ سے، یعنی ہر زاویے سے اس کو دیکھا جائے تو اس کی سیرت پر نگاہ دوڑائی جائے تو وہ ہر چیز سے ممتاز ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے، یعنی اعلیٰ، صحیح، ایک اس کو جو ہے امتیازی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ صحیح، تو اس کو ہم یوں دیکھیں، یہ مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک جگہ کوئی محفل ہو رہی ہو جی، اور وہاں پر کثیر تعداد میں علماء کرام آئے ہوں، صحیح، قرہ حضرات آئے ہوں، صحیح، حفاظ ہوں، فقہا ہوں، مجتہد ہوں، صحیح، محدث ہوں، مفسرین ہوں، جمع غفیر ہوں علماء کا۔ صحیح، اب باری باری کیا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، جی جی، یہ ہوتا ہے کہ جس کا تھوڑا کم علم ہوتا ہے نا اس کو پہلے بلایا جاتا ہے، صحیح، کم درجے والا ہو تو اس کو پہلے بلایا جاتا ہے، صحیح، پھر اس سے تھوڑا بڑے درجے والے کو، پھر اس سے بڑے درجے والے کو، صحیح، یوں کرتے کرتے ایک ترتیب قائم ہو جاتی ہے۔ صحیح، پھر علماء کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا جاتا ہے، ان کی گفتگو شروع ہوتی ہے، اس میں بھی علم کو دیکھا جاتا ہے، تقوی کو دیکھا جاتا ہے، کریکٹر کو دیکھا جاتا ہے، ہر زاویے کو دیکھ کر اس کو اس کی شان کے مطابق اس کو بلایا جاتا ہے، صحیح، کس کو کس نمبر پر بلانا ہے، اور یہی محفل میں ہوتا ہے، بالکل، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ جی جی، اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تک جب آپ پوری ہسٹری پر نگاہ دوڑائیں صحیح، تو سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام آتے ہیں۔ صحیح، آخر میں کیوں ہے؟ ابھی میں نے مثال بتائی کہ جس کا مقام و مرتبہ عالی شان ہوتا ہے، بلند و بالا ہوتا ہے، وہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ اللہ، کیا بات، اللہ کے نبی آخر میں آئے، اور اسی چیز کو ماننا، تسلیم کرنا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، صحیح، اب ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، کسی ہادی نے نہیں آنا، بس یہ رہنما آ گیا ہے، صحیح، اب یہ سلسلہ مکمل ہوا۔ اس چیز کو تسلیم کرنا، دل سے، زبان سے اقرار کرنا، اس پر ایمان رکھنا، یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ صحیح، اب میں دوسری بات کی طرف بڑھوں گا، دوسری کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے اس پر ایمان رکھنا۔ صحیح، بالکل، تو اس کو میں اس بات سے تشبیہ دینا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر ایک جسم کے لیے جس طرح ایک آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح، کہ اس جسم کو جان چاہیے نا، زندہ رہنا ہے، سلامت رہنا ہے، حرکت میں اس کو رکھنا ہے، تو آکسیجن بہت ضروری ہے، بہت ضروری، بغیر آکسیجن کے بندہ زندہ رہ سکتا نہیں، کوئی زندہ رہ سکتا ہے نہیں، بالکل نہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو وہ آکسیجن نکال کر دیکھ لے، صحیح، پتہ چل جائے گا۔ تو جس طرح بغیر آکسیجن کے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی بغیر ختم نبوت کے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یہ اتنا ضروری ہے اور یہ حساس معاملہ ہے، صحیح، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا، جی ہاں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی شان کو بڑا بلند و بالا مقام عطا کیا ہے۔ اللہ پاک نے یعنی اپنے نام کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، اپنے نام سے جدا نہیں کیا ہے۔ صحیح، کیا بات، لا الہ الا اللہ خالی ہم رٹ لگائیں تو کام نہیں بنتا ہمارا، صحیح، جب تک ہم محمد الرسول اللہ کے رسول کو آخری نبی تسلیم نہ کر لیں۔ صحیح، تو ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے صحیح، کہ وہ اللہ کے نبی کو آخری نبی تسلیم کرے۔ صحیح، اگر وہ دل و جان سے آپ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا،
آخری نبی نہیں مانتا صحیح، تو وہ مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ اگر وہ زبان سے یعنی ایک دھوکہ دینے والی بات ہوگی، کہے میں مسلمان ہوں، جیسے آج کل آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے فرقے ایسے ہیں وہ اپنے آپ کو یعنی مسلمان جو ہے وہ کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل جو ہے وہ بتلاتا ہے کہ یہ مسلمان والا عمل نہیں ہے۔ صحیح، سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کوئی مسلمان ہے اس کا عقیدہ باطل ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، صحیح، کیونکہ عقیدہ جو ہے نا جی، یہ بنیاد ہے۔ صحیح، جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے جی، اس کے لیے ستون کا ہونا ضروری ہے، پیلرز، ان ستونوں پر جو ہے وہ پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ صحیح، اگر وہ پیلرز جو ہے نا ہم ہٹا دیں تو وہ پوری عمارت گر جائے گی۔ اللہ، ان صحیح، کو ستون کہا جاتا ہے۔ صحیح، تو یہ ستون ہے، گویا کہ اتنا ضروری ہے عمارت کے لیے، ایسے ہی عقیدہ جو ہے ہمارا یہ بنیاد ہے، صحیح، بنیادی چیز ہے ہماری، جی، جی، ایک یعنی بیسک جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایک بنیادی چیز، سب سے پہلے یہاں پر جو ہے کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، یہ صحیح ہے، اس کے بعد جو ہے آپ باقی عمل کرتے چلے جائیں۔ صحیح، عقیدہ صحیح ہے آپ کا، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے آپ کا بالکل سچا سچا کھرا عقیدہ ہے، صحیح، تو پھر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی قابل قبول، سبحان اللہ، پھر آپ صدقہ و خیرات کریں گے وہ بھی قبول ہے، سبحان اللہ، آپ روزہ رکھیں گے وہ بھی قابل قبول ہے، آپ حج کریں گے وہ بھی قبول ہے، یعنی دیگر جتنی بھی عبادات آپ کریں گے ساری کی ساری اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں گی، کیوں؟ آپ کا عقیدہ کھرا ہے۔ عقیدہ صحیح، ٹھیک، اگر اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، صحیح، آپ پوری زندگی اپنی کمر پر بستر اٹھا کے جو ہے آپ تبلیغ کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، رہیں، ملک بدر ہو جائیں آپ، جہاں مرضی چلے جائیں آپ، سارا دن نفل پڑھیں، پوری رات قیام میں گزار دیں، لیکن آپ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں تسلیم کرتے، وہ ساری عبادت آپ کے منہ پر مار دی جائے۔ اللہ، کیوں؟ اللہ کو اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صحیح، یہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں نا، صحیح، اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، جی، بالکل، میرے رب کو ہماری عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ صحیح، وہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، صحیح، پاک ہے، بے شک، اس کو تو کوئی عبادت کی کوئی محتاجی نہیں ہے، بالکل، کہ ہم کریں گے تو اس کو فائدہ پہنچے گا، نہیں کریں گے تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، صحیح، کیونکہ عبادت ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے، ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اس عبادت کے ذریعے سے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی کی محبت میں ایک عبادت کی جائے، اس کو اس انداز سے لے کر چلا جائے، صحیح، یعنی دل کے اندر محبت رسول ہو، تو پھر اس عبادت پر کتنا ذوق اور شوق انسان کا پیدا ہوگا۔ تو مسلمان کے لیے اتنا ضروری ہے جیسے جسم کے لیے ایک خون کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے نبی کو آخری نبی تسلیم کرے۔ صحیح، ماشاء اللہ، تو یہ اتنا اہم ہے ایک مسلمان کے لیے۔